انسانوں کے نام افزار ریحان۔ ہمارا یہ خطہ ہند صدیوں سے ایک خوبصورت تہذیبی گہوارہ اور بلا تعصب و روک ٹوک ایسا وسیع دامن عظیم ملک کی حیثیت سے ہمیشہ موجود رہا ہے، جو ملٹی ریلیجس، ملٹی کمیونل، ملٹی کلچرل اور ملٹی لینگویج کی پہچان کا حامل ہے۔ ہمیشہ سادھوؤں، رشیوں، بھگتوں، بخشوؤں اور صوفیوں کی سرزمین کہلایا۔ بقول اقبال، یونانیوں کو جس نے حیران کر دیا تھا، سارے جہاں کو جس نے علم و ہنر دیا تھا، مٹی کو جس کی حق نے زر کا اثر دیا تھا، ترکوں کا جس نے دامن ہیروں سے بھر دیا تھا، بندے کلیم جس کے پربت جہاں کے سینہ، رفت ہے جس زمین کی بام فلک کا زینہ، جنت کی زندگی ہے جس کی فضا میں جینا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ صدیوں سے جس دیش کی پہچان یہ رہی ہے کہ شکتی بھی شانتی بھی بھگتوں کے گیت میں ہے، دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے، جس وطن ہند کے پربتوں کی عظمتیں بیان کرتے ہوئے اقبال گاتا رہا، اے ہمالا، اے فصیلے کشور ہندوستان، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں۔ افسوس جب دھرم کے بیپاریوں نے اس حسین گلدستہ فطرت کا بٹوارا کیا تو سونا اگلتی سرزمین میں جہاں گلابوں کے محبت بھرے پھول اگتے اور مہکتے تھے، وہاں منافتوں بھرے بارود کی بھٹیاں لگا دی۔ میری اور اقبال کی اس بہشت میں جہاں شکتی و شانتی کے گیت گائے جاتے تھے، منافرت بھرے زہریلے پروپیگنڈے شروع کر دیے گئے، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ باہر سے پدھارے ہوئے حملہ آوروں اور جہادیوں نے اصل دیش واسیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹنا اپنا کرتویہ بنا لیا۔ ہندو دھرم اور اس کے ماننے والوں کی عظمتوں کو سلام ہے کہ ان تمام تر زیادتیوں اور منافرتوں کے باوجود انہوں نے صبر و تحمل اور برداشت کی انتہا کر دی۔ جب لاہور میں ہند کے اصل واسوں کو مارا اور کاٹا جا رہا تھا، انہوں نے تب بھی دہلی میں تمام تر آبادکاروں یا گھس بیٹھیوں کو سینے سے لگائے رکھا۔ جسے شک ہے وہ بے شک ہر دو مقامات پر پہلے اور بعد کی مردم شماری ملاحظہ فرما لے۔ لاہور میں ڈھونڈے سے بھی ہندو نہیں مل پاتے، جبکہ دہلی آج بھی مسلموں سے بھرا پڑا ہے۔ ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ اپنوں اور غیروں کی منافقت اور ملی بھگت سے منافقت بھرا خون آلود بٹوارا ہو گیا۔ رذیل و کمین معزدین قرار پائے اور شرفا رائندہ درگاہ جو اس بٹوارے کے طوفان میں لٹ پٹ گئے، کوئی ان سے پوچھے کہ وہ کیسے اجڑے، ان کا چمن کس طرح صحرا ہوا، ان کا ہنستا بستا آشیانہ کس طرح تنکے سے الگ تنکا ہوا، انہوں نے آگ اور خون کا دریا کیسے عبور کیا۔ اسی پر بس نہیں، جب ان کا باپو مرن بھرت رکھے اس حالت قسم پرستی میں 55 کروڑ کی خطیر رقم دلوا رہا تھا، جبکہ اس وقت 5 روپے کی بھینس آ جاتی تھی، تب کس نے اس کے دیش واسیوں پر یلغار کر دی؟ چوری ڈکیتی لوٹ مار اور زناکاری میں کوئی کسر اٹھائے نہیں رکھی۔ کس نے عجب منافقت سے کام لیتے ہوئے کہا یہ بلوائی تو قبائلی تھے جو لشکر کشی کرتے پائے گئے؟ جب ان کا پہلا پردھان منتری بٹوارے کے تمام دکھوں کو پی کر نئی شروعات کی خاطر پریت کا پیغام لیے تمہارے پاس آیا تاکہ آبی تنازعات نمٹاتے ہوئے اپنے خطہ ارضی کے دریاؤں کا پانی میں پریت کی طرح تمہیں پلا دیں، تو تم لوگوں نے اس کی آنکھیں بند ہوتے ہی آتنکوادی بھیجنے شروع کیے اور پھر ایک شب دعویٰ بول دیا، اور کتنے بے گناہ انسانوں کی موت کا باعث بنے، کتنی بربادی ہوئی۔ دوسرا پردھان منتری کویتا کے پریم بھرے شبد بولتا مہان کوی مہمان بن کر لاہور یاترا پر آیا، تو تم نے اس کے پلٹتے ہی اس کی پیٹھ میں کارگل کا خنجر گھونپ دیا۔ تیسرا جو اپنی جنتا کی آنکھوں کا تارا تھا، جب آیا تو تم نے پلوامہ اور پٹھان کوٹ کر ڈالا۔ تم لوگوں نے یہ کیا وتیرہ اپنایا؟ کبھی دہلی میں لوک سبھا پر دھاوا بول دیا، کبھی ممبئی میں ہنستے بنستے معصوم انسانوں کو آتنکوادیوں کے ہاتھوں بھون ڈالا، قصاب بن کر قصائیوں کی طرح مارا۔ تم کیسے لوگ ہو؟ وہ جس نے اپنے باپ جیسی دریا دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمہارے 90,000 سورماؤں کو بیک جنبش قلم اپنی قید سے رہائی دلواتے ہوئے تمہارے حوالے کر دیا۔ فتح کیا گیا ہزاروں مربع میل کا علاقہ تمہیں واپس بخش دیا، لیکن تم کس قدر تنگ نظر چھوٹے لوگ ہو کہ اپنی اس موسنا کے ظالمانوں بہمانہ قتل پر جہاں خوشیاں اور شادیاں بجاتے پائے گئے، یہ سب تمہاری ٹو نیشن تھیوری کے مطابق غیر تھے، مگر تم نے اپنے ان بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جنہوں نے نہ صرف یہ کہ تمہاری لیگ کو ڈھاکہ میں تشکیل دیا تھا، بلکہ تمہارے فاؤنڈر کی بہن کو جتوانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا۔ وہ بنگلہ بندھو جسے بنگالی قوم نے سر آنکھوں پر بٹھاتے ہوئے اتنی ہیوی میجارٹی سے منتخب کیا تھا، تم نے اپنے لوگوں کے اعتماد کا یہ صلہ دیا کہ ان کی قیادت کو جیلوں میں ڈال کر بنگالیوں کی ٹکا بوٹی بنانی شروع کر دی۔ ان کے نوجوانوں پر وہ مظالم ڈھائے کہ برٹش سامراج کیا ہٹلر کے مظالم بھی مان پڑ گئے۔ یوں بلاخر تم لوگوں نے اس خطہ ہند کا ایک اور بٹوارا کروا دیا۔ آج تم اپنے بلوچ اور پختون بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہو؟ پہلے کہتے تھے کہ ہم بھوکے بنگالیوں کی نسلیں بدل ڈالیں گے۔ کیا تمہارے کمانڈر ان چیف نے کھلے بندوں یہ نہیں کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے جوان لڑیں بنگال میں لیکن جنسی پیاس بجھانے کے لیے جائیں جہلم میں؟ بنگالی خواتین سے تسکین حاصل کرتے رہے ہو کہ آج تم لوگ یہی اذیتیں، یہی تنگیاں
اپنے بلوچ اور پختون بھائیوں بہنوں کو دینا چاہتے ہو؟ جس بلوچ بچی کے ساتھ تمہارے کیپٹن نے ریپ کیا، آج وہ معزز بن کر اسلام پر لیکچر دیتا پایا جا رہا ہے۔ بلوچوں کے ساتھ کیسی کیسی زیادتیاں روا نہیں رکھی گئی ہیں۔ ریاست کلات پر شب خون مارنے سے شروع ہو جائیں، ان کی منتخب حکومتوں کو پوری ڈٹائی سے توڑتے ہوئے 70 کی دہائی میں پاپولر قیادت کو جیلوں میں ٹھونسنے تک اور ان پر جھوٹے مقدمات بنانے تک، وسائل لوٹنے اور اذیتیں پہنچانے تک، کیا یہ بلوچ ہی نہ تھے جن کی قیادت کو قرآن پر جان کی امان کا حلف دینے کے بعد بدترین بدعہدی و صفاقی کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا؟ پوری دنیا میں یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ مظلوم بلوچ خواتین کے کتنے بزرگ اور جوان مسنگ پرسن بناؤ گے، ان کے خلاف کتنے ملٹری آپریشن چلاؤ گے، کتنے اکبر بگٹی اور مارو گے، اس خوبصورت خطہ ہند کے اور کتنے بٹوارے کراؤ گے؟ 2 بٹواروں سے کیا تمہارا جی نہیں بھرا جو اب تیسرا کروانے پر تلے بیٹھے ہو؟